کہ کیا صحافیوں کا یہ کام ہے؟ کیا ٹیلی ویژن کا یہ کام ہے؟ جو شخص گرفتار ہو اس کو برآمد کرنے کے لیے ایف آئی آر کی گئی ہو، وہ اگر برآمد ہوتا ہے، جو جس کے پاس سے برآمد ہوتا ہے، کیا وہ ملزم نہیں ہے؟ خان صاحب کی ضمانت جمعرات کو ہو جائے گی سر؟ صداقت عباسی کے لیے سر آپ ہائی کورٹ آئے تھے سر، آپ صداقت عباسی کے لیے گھر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے ایک نجی ٹی وی کل انٹرویو بھی دیا ہے، کیا کہیں گے آپ سر؟ وہ اغوا ہوئے تھے، پھر دوبارہ منظر پر آ گئے، وہ کہتے ہیں شریعت کیا ہوا، اور کتنے رہنما ایسے ابھی باقی ہیں جو صداقت عباسی کی طرح اپنے ڈگر پہ؟ جو سائفر کیس ہے، پچھلی گورنمنٹ کو بھی اس گورنمنٹ میں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ملنا اس میں سے، اس لیے کہ جو ان کے 3 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ سائفر چوری ہو گیا، اگر وہ چوری ہو گیا تو لیک کس نے کب کیا تھا؟ اگر چوری ہو گیا تو شہباز شریف اور جو اس کے دور کی جو کمیٹی بیٹھی تھی نیشنل سیکورٹی کونسل، انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ پھر انہوں نے جنگ اخبار دیکھا تھا، انہوں نے ڈان پڑھا تھا، انہوں نے نیوز ویک پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا اگر سائفر ہی نہیں تھا؟ جی السلام علیکم سر۔ آج جو کیس تھا وہ اسلام آباد میں، میرے خیال میں اسلام آباد کی تاریخ کا، اسلام آباد کے مستقبل اور اس شہر کے حوالے سے اور شہریوں کے حوالے سے سب سے بڑا کیس تھا۔ وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس یہ وہی کیس ہے جس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈپٹی کمشنر کے جو جاری کردہ تھے، سسپینڈ کیے ہوئے ہیں ایم پی او کے آرڈرز، میں نے ان کو بتایا پورا آئین پڑھ کے کہ اسلام آباد ایک علیحدہ ٹیریٹری ہے، اور اس میں جو اسلام آباد ٹیریٹری کے لیے قانون ساز ادارہ کوئی نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ پورے ملک کے لیے قانون بناتی ہے، 4 جگہ پروونشل گورنمنٹس ہیں، جی بی ہے 5ویں جگہ، وہ اپنے قوانین خود بناتے ہیں۔ اس لیے اسلام آباد کے لوگوں کو، جب میں نے ہائی کورٹ بنایا تھا، 2 ضلع بنائے، عدالتیں، جوڈیشل کمپلیکس، اس وقت بھی ذہن میں یہی تھا کہ اس کو ایک علیحدہ سے، بلکہ یوں کہیں کہ طالب علمی کے زمانے کا خواب ہے کہ جس طرح دہلی ہے، جس طرح ٹوکیو ہے، جس طرح نیو یارک ہے، اسلام آباد انشاءاللہ العزیز صوبہ بنے گا، کیونکہ بیوروکریسی کا یہاں پہ راج ہے۔ جو چیف کمشنر ہے، جو ڈپٹی کمشنر ہے، جو آئی جی ہے، پروٹوکول کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور جو شہری ہیں، آپ نے دیکھا جتنی جو اسٹریٹ کرائم کہاں پہنچ گیا ہے، موبائل سنیچنگز کہاں پہنچ گئی ہے، روز ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں افیکٹو نظام تب آئے گا جب شہری نمائندے ہوں گے گورنمنٹ میں۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ تھا کہ 3 آج کے مسائل جو ہیں میں نے بتایا، وہ کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں سے ایک مسئلہ یہ کہتے ہیں سارے قومی یکجہتی ہونی چاہیے۔ قومی یکجہتی کسی مارشل آرڈر کے ذریعے سے نہیں پیدا ہو سکتی، اور قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ جو بنیادی گارنٹی ہے ریاست اور قوم کے ذریعے، اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے مختلف دفعات میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جو پریمبل ہے اس کا دیباچہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو جج صاحب نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں اس کو کیوں نہیں، آپ اس وقت لا منسٹر تھے، اتنے سینسٹیو ایشو کو کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ میں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ جہاں کوئی سینسٹیو بات آتی تھی تو مختلف پارٹیاں وہ پھر اس وقت اپنی اپنی سیاست میں کھو جاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہم کنسنسس نہیں کریں گے۔ ہماری کوشش تھی کہ ایک دفعہ لیجسلیشن ایسی ہو جس میں کنسنسس ہو جائے، اور وہ ہوئی۔ اب جو اہم نکات ہیں اس کے، ان کے لیے منڈے کو جج صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اس کی، آپ کہتے ہیں کہ قانونی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کی جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس ایم پی او کا کیا مستقبل بنے گا، اس کے اوپر میں نے کرنا ہے۔ 2 باتیں میں اور ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو سائفر کیس ہے، پچھلی گورنمنٹ کو بھی اس گورنمنٹ میں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ملنا اس میں سے، اس لیے کہ جو ان کے 3 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ سائفر چوری ہو گیا، اگر وہ چوری ہو گیا تو لیک کس نے کب کیا تھا؟ اگر چوری ہو گیا تو شہباز شریف اور جو اس کے دور کی جو کمیٹی بیٹھی تھی نیشنل سیکورٹی کونسل، انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ پھر انہوں نے جنگ اخبار دیکھا تھا، انہوں نے ڈان پڑھا تھا، انہوں نے نیوز ویک پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا اگر سائفر ہی نہیں تھا؟ تو ایک ہی ہے، سوری۔ دوسرا یہ کہ بہت ناکافی ہے جو جواب دے رہی ہے ہماری حکومت۔ یہ ان کو سیر سپاٹے کا شوق ہے، جو پچھلے تھے ان کو بھی، جو ابھی آئے ہیں ان کو بھی سیر سپاٹے کا شوق ہے۔ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں کیبنٹ منسٹر کے طور پہ، آپ سارے بھی اور آپ میں سے اکثر لوگ شریک ہوئے تھے، آپ بھی غالباً تھے، جب اسلامی کانفرنس آخری جو پاکستان میں ہوئی ہے، عمران خان کے دور میں ہوئی ہے۔ کئی کمیٹیاں ایسی ہیں جس کی سربراہی پاکستان کے پاس ہے۔ جن کمیٹیوں کی سربراہی آپ کے پاس ہے، ان کمیٹیوں کا آپ اجلاس بلا سکتے ہیں۔
اور دوسرا کچھ ممالک ہیں جن کو شاباش دینی چاہیے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، اور اس کے ساتھ ایران ہے، عراق ہے، مصر ہے، جنہوں نے دلیرانہ موقف ریاست کی سطح کے اوپر اختیار کیا ہے فلسطینیوں کے حق میں۔ فلسطینیوں کے بچے مارے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں میں اس صدی کا سب سے بڑا قتل عام عورتوں کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 50% جو غزہ کی آبادی ہے، 2.3 ملین ان کی ٹوٹل آبادی ہے، اس میں سے 50% عورتیں اور بچے ہیں۔ بچوں کی تعداد عورتوں سے بھی زیادہ ہے۔ وہاں ایک کربلا ہے جو بچوں کے لیے آئی ہوئی ہے، اور جو کل کا ڈیتھ کاؤنٹ تھا اس میں 130 کوئی ٹی وی کہہ رہا تھا، مغربی کوئی 125 بتا رہا تھا کہ وہ بچے ہیں، اور 170 کے قریب عورتیں جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں۔ ابھی تعداد گنی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ وہاں دن سے لے کے رات تک بمباری ہو رہی ہے، اور بڑا ہی گھٹیا رول ہے جو ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا ہے اس کا، اور اس کے لوگ جو وہ پارٹی بن گئے، کالے کپڑے پہن کے وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے اوپر حملہ ہو گیا۔ اور 1967 سے قبضہ ہوا ہے غزہ کی پٹی کے اوپر۔ وہاں جو 9 پوسٹیں ہیں ان میں سے ایک مصر کے پاس ہے، 8 پوسٹیں اسرائیل کے پاس ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے جس طرح سے انسانیت سوز یہ مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو خاموشی ہے۔ لیکن جو مسٹر انٹونیو جنرل سیکرٹری ہیں، کل انہوں نے بیلنس بات کی ہے، گوترس نے بیلنس بات کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے۔ تو مسلم امہ کو جاگنا چاہیے، اور وہ جو شناخان تقریب مشرق ہیں ان کو بھی جاگنا چاہیے، ان کو آگے آنا چاہیے، آ کے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پوری یکجہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو فلسطین کے مظلوم عوام ہیں، اور ذاتی طور پہ میری بھی۔ ہم سارے دکھی ہیں، اور اس دکھ کا اظہار ہمیں کسی نہ کسی مناسب ذریعے سے لکھ کے بول کے کرنا چاہیے۔ صداقت عباسی کے لیے سر آپ ہائی کورٹ آئے تھے سر، آپ صداقت عباسی کے لیے گھر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے ایک نجی ٹی وی کل انٹرویو بھی دیا ہے، کیا کہیں گے آپ سر؟ وہ اغوا ہوئے تھے، پھر دوبارہ منظر پر آگے وہ کہتے ہیں شرکت کیا ہوا، اور کتنے رہنما ایسے ابھی باقی ہیں جو صداقت عباسی کی طرح اپنے ڈگر پہ چلیں گے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے دور میں 3 موقف آئے ہیں سامنے۔ ایک کوئی مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں سازش صدر ہاؤس میں ہوئی تھی، یہی کہا ہے نا انہوں نے۔ ایک اور صاحب کو لایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ سازش زمان پارک میں ہوئی تھی۔ ایک اور صاحب آئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ کے اندر سازش ہوئی تھی۔ تو پہلے تو یہ طے کر لیں کہ کیا صحافیوں کا یہ کام ہے، کیا ٹیلی ویژن کا یہ کام ہے؟ جو شخص گرفتار ہو اس کو برآمد کرنے کے لیے FIR کی گئی ہو، وہ اگر برآمد ہوتا ہے، جو جس کے پاس سے برآمد ہوتا ہے، کیا وہ ملزم نہیں ہے؟ آپ کے محلے میں بچہ یا بزرگ یا کوئی خاتون غائب ہو جائے، گھر والے کہیں کہ اس کو اٹھا لیا گیا ہے، تو جس کے گھر سے برآمد ہو رہا ہو اس کو پہلے تو پکڑنا چاہیے یا نہیں پکڑنا چاہیے؟ پکڑنا چاہیے نا۔ تو یہ کسی جرم میں شرکت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی پروفیشنلزم والے۔ سر خان صاحب کی زمانت جمعرات کو ہو جائے گی سر؟